یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے 3 سچے دوستوں رحمت، کلیم اور یاسر کی ہے۔ تینوں بچپن کے ساتھی تھے اور ایک ساتھ ہی غربت اور مشکلات کا سامنا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں کامیابی کے لیے صرف ایک چیز ضروری ہے: محنت۔ رحمت کا تعلق ایک درزی کے خاندان سے تھا، لیکن اس کے والد کا کاروبار ٹھیک سے نہیں چل پایا اور اب وہ دوسروں کے کھیتوں میں مزدوری کرتا ہے۔ کلیم ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا، لیکن گاؤں میں لکڑی کا کام زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے دوسروں کے ساتھ مزدوری کرنا پڑتی تھی۔ یاسر کا معاملہ سب سے زیادہ مشکل تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ گاؤں کے ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتا تھا۔ یہ تینوں روز کام کی تلاش میں نکلتے اور جو بھی مزدوری ملتی وہ کرتے۔ کبھی کھیتوں میں فصل کاٹنے کا کام کرتے، کبھی گاؤں کسی امیر شخص کے گھر میں کام مل جاتا تو کبھی کسی دکاندار کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگتے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے اور کبھی ہمت نہ ہارتے۔ ایک دن صبح سے شام ہو گئی مگر تینوں دوستوں کو کوئی کام نہ ملا۔ گاؤں میں فصلیں پک چکی تھیں، لہٰذا کھیتوں میں مزدوری کا کام کم تھا۔ بازار میں بھی زیادہ رش نہ تھا، اس لیے دکانداروں کو بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ تینوں دوست تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ رحمت نے مایوسی سے کہا، اگر آج بھی کچھ کھانے کو نہ ملا تو شاید ہم میں سے کوئی بیمار پڑ جائے گا۔ کلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اللہ پر بھروسہ رکھو، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، لیکن ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ یاسر نے سوچتے ہوئے کہا، ہم میں سے جس کے پاس جو بھی چیز ہے اسے بیچ کر کچھ پیسے جمع کریں تاکہ آج کے کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ یہ سن کر تینوں نے اپنی قیمتی چیزوں پر نظر ڈالی۔ رحمت نے اپنی واحد اچھی قمیض کی طرف دیکھا، کلیم نے اپنے پرانے مگر مضبوط جوتے اور یاسر نے اپنی چادر، لیکن پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ وقتی حل ہوگا اور انہیں ہمیشہ کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ جب تینوں دوست مایوس ہو کر درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تبھی ایک شخص تیزی سے ان کے قریب آیا۔ یہ گاؤں کے چودھری کا صاحب کا ملازم تھا۔ اس نے پوچھا، تم لوگ مزدوری کے لیے کام ڈھونڈ رہے ہو؟ رحمت نے فوراً جواب دیا، ہاں، کوئی بھی کام مل جائے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ چودھری صاحب کے ملازم نے بتایا کہ انہیں باغ میں کام کے لیے کچھ مزدوروں کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر تینوں دوستوں کے چہرے پر خوشی سے کھل اٹھے۔ وہ فوراً چودھری صاحب کے گھر پہنچے، جہاں انہیں باغ میں درختوں کی دیکھ بھال اور گھاس صاف کرنے کا کام ملا۔ یہ کام آسان نہ تھا، دھوپ شدید تھی اور سخت محنت درکار تھی، لیکن تینوں دوست خوش تھے کہ آج کم از کم اور اپنی محنت سے کچھ کما سکیں گے۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب کام مکمل ہوا تو چودھری صاحب نے انہیں 200 روپے مزدوری دی۔ ان کے ہاتھ میں یہ رقم آتے ہی ان کے دل خوشی سے بھر گئے۔ تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ آج وہ بازار جا کر کوئی اچھا سا کھانا کھائیں گے۔ وہ سیدھے بازار کی طرف چل پڑے، جہاں ایک چھوٹے سے ہوٹل پر جا پہنچے۔ انہوں نے دال، سبزی اور روٹیاں منگوائی۔ جیسے ہی کھانے کی پلیٹ ان کے سامنے رکھی، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ رحمت نے پہلا نوالا لیا اور بولا، یہ صرف کھانا نہیں ہے، یہ ہماری محنت کا انعام ہے۔ کلیم نے ہنستے ہوئے کہا، اور یہ ان سب کے لیے ایک سبق ہے جو محنت کیے بغیر کامیابی چاہتے ہیں۔ یاسر نے ایک آخری نوالا لیتے ہوئے کہا، محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور اگر نیت صاف ہو تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ کھانے کے بعد تینوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ زیادہ محنت کریں گے اور کچھ پیسے بچا کر اپنا کوئی چھوٹا سا کاروبار کریں گے تاکہ انہیں ہمیشہ روزانہ مزدوری کی فکر نہ ہو۔ اس رات تینوں دوست بہت مطمئن تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے حالات بدلنے کے لیے کوئی مستقل ذریعہ تلاش کریں گے۔ اگلے دن وہ پھر سے چودھری صاحب کے پاس گئے اور مزید کام کی درخواست کی۔ چودھری صاحب نے انہیں 2 دن
کے لیے باغ کی دیکھ بھال کا کام دے دیا۔ یہ موقع ان کے لیے بہترین تھا۔ رحمت نے کہا، اگر ہم کچھ دن مزید کام کر لیں تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے ہم اپنا کوئی کام شروع کر سکتے ہیں۔ کلیم نے پرجوش لہجے میں کہا، ہم سب کچھ پیسے جوڑیں تاکہ کوئی نیا کاروبار کر سکیں۔ یاسر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے ہم کچھ اچھا کریں گے، بس ہمیں محنت اور ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ چند دنوں کی محنت کے بعد تینوں دوستوں کے پاس 800 روپے جمع ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بازار سے کچھ سبزیاں خرید کر گاؤں میں بیچیں گے۔ یہ ایک بڑا قدم تھا، لیکن وہ پرعزم تھے۔ انہوں نے سستا مال خریدا اور گاؤں کے مختلف گھروں میں جا کر سبزیاں بیچنے لگے۔ کچھ دنوں میں ان کا کام چل نکلا۔ رحمت نے کہا، دیکھو، اگر نیت صاف ہو اور محنت سچی ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ کلیم نے کہا، ہاں، ہمیں مزدوری کی ضرورت نہیں، ہم اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں۔ یاسر نے فخر سے کہا، یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ صرف ہمارے حوصلے کی وجہ سے ہے۔ یہ تینوں دوست کبھی بھی ہمت نہیں ہارے اور ان کی محنت نے انہیں کامیاب بنا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر سچی نیت ہو تو کوئی بھی اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مشکل حالات میں بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اور جو لوگ ایمانداری اور محنت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ مشکلات سے کبھی گھبرائیں مت، ان کا حل نکالیں۔ اگر آپ بھی کسی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں تو ہمت مت ہاریں۔ کامیابی ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو حوصلہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔